ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ محبت کرو اور فرماتے مجھ سے محبت اللہ کے لیے کرو، کیونکہ اللہ سے محبت اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں دی، اور مجھ سے محبت اس لیے کہ اللہ کا رسول ہوں۔ مجھ سے محبت اللہ کے لیے کرو، اور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت میری خاطر کرو۔ آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں میری جتنی محبت ہوگی، میری اہل بیت کی محبت بھی اس کے دل میں اتنی ہی ہوگی۔ اور اگر معلوم کرنا ہے کہ میری محبت کس کے دل میں کتنی ہے، تو یہ پتا کرو کہ اہل بیت کی محبت کتنی ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے، بچ جاتا ہے اہل بیت کے لیے، اٹھ جاتا ہے اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے سب قربان کرنے لگتا ہے، سمجھ جاؤ نبی پہ قربان کر رہا ہے، کیونکہ حضور کہتے ہیں میری خاطر، میرے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ کا کیا نظریہ تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اہل سنت و جماعت اتنے خوش نصیب ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن بھی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی ہے، خلفائے راشدین کا دامن بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت سے ہم نبی کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ اس کو امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی تعظیم و توقیر جس طرح کی جاتی ہے، یہ صدیق اکبر کا مسلک ہے، یہ مسلک صدیق اکبر ہے کہ جس طرح نبی کی توقیر اور تعظیم کی جاتی ہے، ایسے ہی رسول پاک کی اہل بیت کی تعظیم کی جائے، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کی تعظیم کی جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب کیسے تعظیم کی جائے اہل بیت کی، کیسے توقیر کی جائے اہل بیت کی؟ اللہ اکبر۔ تو کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کو حضرت امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، اور شیخین کی شرط پر اس کو حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت امام حاکم لکھتے ہیں اہل بیت کی تعظیم کیسے ہو؟ تو رسول پاک نے فرمایا میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو، میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کو دی جاتی ہے، یعنی پورے جسم میں افضلیت سر کو حاصل ہے۔ تو آقا فرماتے میری اہل بیت جب تمہارے درمیان ہو، تمہارے درمیان آئے، یا تم اہل بیت تک پہنچو، یا اہل بیت کی محبت تعظیم اور توقیر کا معاملہ ہو، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کو دی جاتی ہے، اور فرمایا سر کے اندر آنکھوں کو دی جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس جسم میں سر کی جگہ ہے اور سر میں آنکھوں کی جگہ ہے، وہی میری اہل بیت کو جگہ دیا کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں انسان سر اور آنکھوں ہی سے تو ہدایت پاتا ہے۔ میرے آقا نے دوسرے مقام پر فرمایا اب سنو، اگر اہل بیت کی تعظیم نہ کرو گے، اہل بیت سے محبت نہ کرو گے، اہل بیت سے الفت نہ کرو گے، ہوگا کیا؟ آقا کریم فرماتے ہیں، اس حدیث کو بھی جو ہے وہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، کریم آقا فرماتے ہیں، اور امام ابو یوسف نبہانی، یہ ابو یوسف نبہانی کون ہے؟ یہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت کو 14ویں صدی کا مجدد ہم مانتے ہیں۔ عرب والے امام اہل سنت کے ساتھ امام ابو یوسف نبہانی کو بھی 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، اور یہ اس بزرگ کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کے اتنے بڑے عاشق تھے کہ عرب کی دنیا میں محبت رسول پر انہوں نے جو کام کیا ہے، 14ویں صدی میں وہ کام آپ کو کسی کا نظر نہیں آئے گا۔ وہ امام ابو یوسف نبہانی لکھ رہے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ستارے زمین، ستارے جو ہے وہ آسمان والوں کے لیے امان ہے، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے،
جب تک ستارے سلامت ہیں اس وقت تک کے آسمان پر کوئی گڑبڑ، کوئی جو ہے یعنی اعتدال سے آسمان کا نظام ہٹے گا نہیں. اور آقا فرماتے میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. جب تک کہ میری امت میں میری اہل بیت موجود رہے گی اس وقت تک میری امت میں کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی. اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے مخالفت کرے گا، جو میری اہل بیت سے عداوت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اختلاف کا شکار کر دے گی. اللہ رب العزت اس کو اختلاف کا شکار کر دے گا، وہ قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میری اہل بیت سے دشمنی رکھنے لگو گے، جب میری اہل بیت سے عداوت رکھنے لگو گے تو تمہارے درمیان انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، آپس میں تم لڑو گے، آپس میں کٹو گے، مرو گے، تباہی ہوگی. شام کے حالات دیکھ لیں، یمن کے حالات دیکھ لیں، مصر کے حالات دیکھ لیں، اور دور کیوں جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے حالات دیکھ لیں. بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی ہے، بیٹے کی باپ سے نہیں بن رہی ہے، بیوی کی شوہر سے نہیں بن رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے جو محبت کرنے کا حق تھا تم نے اہل بیت سے ایسی محبت نہیں کی. جو پیار کرنے کا حق تھا تم نے ایسے پیار نہیں کیا. آقا فرماتے منتشر ہو جاؤ گے، اور صرف منتشر نہیں ہو جاؤ گے بلکہ ابلیس کے گروہ میں سے ہو جاؤ گے، شیطانی گروہ میں سے ہو جاؤ گے. کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت سے دشمنی مت رکھنا. کریم آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں اہل بیت سے دشمنی ہوگی، وہ کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں نماز کے اندر حالت سجدہ میں اگر مر جائے، سجدے کی حالت میں نماز کے اندر اگر کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان مر جائے اور اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں بلکہ دشمنی اور عداوت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا. اس کی نماز نہ دیکھی جائے گی، اس کی عبادت نہ دیکھی جائے گی، کعبۃ اللہ کے قریب سجدہ کرنا نہ دیکھا جائے گا. بلکہ کریم آقا نے تو ایک مقام پر یہاں تک فرمایا اہل بیت کی دشمنی کے ساتھ انسان کو کوئی عمل اس کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا. انسان کو فائدہ اس وقت ملے گا جب اس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہوگی. اب میرے آقا کی ایک حدیث جو ہے غایۃ الاجابہ اور امام طبرانی کے حوالے سے سنیں اور ایمان جو ہے تازہ کریں. اور اہل بیت کا بغض انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے ذرا دیکھیں. کریم آقا فرماتے ہیں حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم نے ایک مرتبہ ہم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اے لوگو اہل بیت سے بغض مت رکھنا، اس لیے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ قیامت کے دن ان کو یہودیوں کے ساتھ جمع فرمائے گا. اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے، اہل بیت سے بغض رکھنے والے یہودیوں کے ساتھ اٹھیں گے، ان کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا. امام طبرانی حدیث لائے ہیں، غایۃ الاجابہ کے مصنف لکھ رہے ہیں، حضرت جابر بیان کر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، اور جس کا حشر جس کے ساتھ ہوگا وہ وہاں جائے گا، وہ بھی وہیں جائے گا. بولو یہودی جنت میں جا سکتا ہے؟ اس لیے سنیو بچے بچے کو محب اہل بیت بناؤ، اپنی اہل بیت کی آقاؤں کی داستان اور فضیلتیں سناؤ. یہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے یہ ساری روایات. آقا کریم نے فرمایا بغض سے اہل بیت، حسین سے بغض، حسن پاک سے بغض، سیدہ سے بغض، علی سے بغض، ان کی اولاد سے غوث الاعظم سے بغض، غریب نواز سے بغض، محبوب الہی سے بغض، قطب الدین بختیار کاکی سے بغض، وارث دیوا سے بغض، صاحب مدار سے بغض، صاحب البرکات سے بغض، ان آقاؤں سے، سادات سے، سیدوں سے بغض. حضور فرماتے ہیں ان کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا. اسی پر بس نہیں، آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھ لیا کہ یہودیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا بغض اہل بیت کی وجہ سے، تو کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یہودیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ نماز کے پابند نہیں ہوں گے. آقا فرماتے کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن اہل بیت کے بغض کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں اور یہودیوں کے ساتھ حشر ہوگا. اور پھر آقا فرماتے ہیں سرکار نے کیا مزے کی بات فرمائی، اہل بیت سے محبت کرنے والوں مقدر پر ناز کرو، مقدر کے سکندر ہو. حضور فرماتے ہیں وہ کمینے اور گھٹیا لوگ ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. اور دوسرا رخ بتایا، آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا، توجہ سنیو،
इमाम तबरानी से पढ़ रहा हूं, आका फरमाते जब मैं अपनी अम्मा आमिना के पेट में था उस वक्त अल्लाह ने मेरी उम्मत के एक एक फर्द को मुझे दिखाया। जब माँ के पेट में था, तवज्जे, हुजूर माँ के पेट में रहे, एक एक उम्मती को देखते हैं। कब्र के पेट में रहकर अपनी उम्मत को क्यों नहीं देख सकते? ये महफिल भी हुजूर की नजरों में है कि मेरे बेटे की मोहब्बत में गांव वाले दीवाना वार जमा हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उलमा अहले सुन्नत, जिक्रे ताजदार करबला। बहुत तेजी से चल रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी चलना चाहता हूं, आप तवज्जो करें। बहुत जल्दी जल्दी चलना चाहता हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखें। आका फरमाते हैं जब मैं अपनी अम्मा हजरत आमिना खातून के शिकम में था तो अल्लाह ने एक एक मेरे उम्मती को मुझे दिखाया, मैंने अपनी उम्मत को देखा। अब जरा ध्यान से सुनना, तवज्जो मेरी तरफ रखना, मेरी माएं और बहनें भी ध्यान से सुने। जब हुजूर ने अपनी उम्मत को देखा, करीम आका ने, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैंने अपनी उम्मत को देखा, अपनी उम्मत को देखा मेरी माँ के शिकम में, जब मेरी उम्मत दिखाई गई, जब मैंने अपनी उम्मत को देखा तो आका फरमाते हैं कुछ ऐसे लोग थे जो झंडे लेकर के गुजर रहे थे। आका फरमाते हैं जो झंडे लेकर गुजर रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइक करके शेयर करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर आप किसी को वीडियो शेयर करेंगे और इसने वीडियो देख लिया और देखकर सैयद साहब अमीनुल कादिर साहब ने जो बयान किया है उस पर अगर उसने अमल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल कादिर साहब की वीडियो देखकर लोग इबरत हासिल करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है नेकी के रास्ते पर गुजारते हैं, अल्लाह रसूल की इबादत करते हैं। न जाने हज़ारों करोड़ों लोगों ने जो है सैयद अमीनुल कादिर साहब की वीडियो को देखा है और बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची तौबा कर ली है और वो अपनी ज़िंदगी में नेक बन गए हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके शेयर करने से अगर किसी ने सच्ची तौबा कर ली तो जब तक वो ज़िंदा रह कर के इबादत करेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। बहरहाल वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।